بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہاں سے پڑھنا ہے اسی سال سندھ کا، مطلب اس ٹاپک کو بھی ہم ایک پیراگراف کور کر لیا تھا، موسیٰ بن نصیر کا بھی نا۔ نہیں، شروع سے پڑھے موسیٰ بن نصیر یہاں سے۔ پھر سے اچھا ٹھیک ہے، اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ جس طرح حجاج مشرقی ممالک کا سب سے بڑا وائسرائے تھا، اسی طرح مغربی ممالک کا وائسرائے ولید بن عبد الملک کے عہد میں موسیٰ بن نصیر تھا، جس کا جائے قیام مقام قیروان تھا۔ شمالی افریقہ کے اس سب سے بڑے حاکم کے پاس اندلس کے بعد بعض لوگ آئے اور اپنے بادشاہ لزریق روڈرک کے ظلم و ستم کی شکایت کر کے التجا کی اور آپ کے اندلس اور اسپین پر چڑھائی کر کے مراکش کی طرح اس کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیں۔ موسیٰ نے اہل اندلس کی اس درخواست پر چند روز غور کیا، اس کے بعد اپنے ایک غلام کو 4 کشتیوں میں 400 سپاہیوں کے ساتھ ساحل اندلس کی طرف روانہ کیا، وہاں کے حالات سے آگاہی حاصل ہو تاکہ وہاں کے حالات سے آگاہی حاصل ہو، اور دوسری طرف خلیفہ ولید سے اندلس پر چڑھائی کرنے کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے چڑھائی کی اجازت عطا کر دی۔ ادھر وہ 400 سپاہی بھی سالمن غانمن واپس آئے۔ سن سالمن 91 ہجری۔ سالمن جی جی سالمن غانمن یعنی محفوظ واپس آ صحیح گئے، ساتھی، خیر و عافیت کے محفوظ، ساتھ۔ جی صحیح ساتھی، صحیح ساتھی، ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ سن 91 ہجری یا سن 92 ہجری میں موسیٰ نے اپنے دوسرے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو 7,000 فوج دے کر اندلس پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ طارق اس زمانے میں موسیٰ بن نصیر کی طرف سے طنجہ واقعہ مروکو کا حاکم تھا۔ وہ اپنے 7,000 حمایوں کے ساتھ کشتیوں پر سوار ہو کر اور 12 میل کی چوڑی آبنائے جبل الطارق کو عبور کر کے ساحل اندلس پر اترا اور شمال کی جانب متوجہ ہوا۔ علاقے شزوانہ میں اسپین کا بادشاہ لزریق 1,00,000 جرار فوج کے ساتھ طارق کے مقابلے پر آیا۔ 8 روز ایک تک منٹ بڑے زور سے ایک منٹ جی جی ایک منٹ تو آبنا کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر سمندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا بن جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی جو لیٹسٹ اگزامپل ہے وہ سعودی عرب کا شہر دمام ہے اور بحرین ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں آ کے سمندر جو ہے نا بہت ہی تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کو پار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ابھی دمام سے بحرین تک انہوں نے ایک برج بنایا ہے سمندر کے اوپر کہ آپ گاڑی کے ذریعے سے اس کے اوپر پار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے نا سمندر بہت ہی کم رہ جاتا ہے، تو صحیح۔ یہاں سے انہوں نے اس کو پار کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو تھوڑا سا دوبارہ میپ کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ، کیونکہ میں خود بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں تو وہ چیزیں بھول گئی ہیں۔ تو یہ جو نیچے ہے یہ والا ایریا یہ موراکو ہے، مراکش ہے، اور اوپر والا اسپین ہے آج کل۔ یہاں پر ایک طنجہ ہے جو کہ کس کا شہر ہے؟ موراکو کا شہر طنجہ۔ یہاں پر طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی طرف سے یہاں کا حاکم تھا، اس نے جبل طارق، ٹھیک ہے، اس کو پار کیا، اس چھوٹی سی آبنا کو پار کیا، اور پہلا ہی شہر شیزونا جو کہ آپ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آ کر اس کی سب سے پہلی لڑائی لزریق بادشاہ کے ساتھ ہوئی۔ جی آگے۔ جی سر۔ اسی سال ٹھیک ہے، 8 روز تک بڑے زور و شور کے ساتھ لڑائی رہی۔ آخر 8ویں روز 28 ماہ رمضان سن 92 ہجری کو شاہ لزریق طارق کے مقابلے میں مارا گیا اور عیسائی لشکر نے راہ فرار اختیار کی۔ اسی سال سندھ کا راجہ داہر محمد بن قاسم کے مقابلے میں مارا گیا۔ اس کے بعد بڑی آسانی سے طارق اندلس کے شہر کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس فتح عظیم کا حال جب موسیٰ بن نصیر کو معلوم ہوا تو اس نے طارق کو آئندہ پیش قدمی سے رکنے اور اپنے پہنچنے تک انتظار کرنے کے لیے لکھا، مگر طارق اور اس کے بہادر سپاہی اب رک نہیں سکتے تھے۔ آخر رمضان سن 93 ہجری میں موسیٰ بن نصیر بھی 18,000 فوج لے کر اندلس پر پہنچ گیا اور تمام جزیرہ نمائے اندلس کو کوہ پیری
کو پیرینیز ایک نیز تک فتح کر لیا. ہاں ایک منٹ اب جی جی. کیا ہوا سر؟ کوپ تو اس کو مس نہیں کوپ کیا؟ ہاں ہاں نہیں نہیں وہ تو اچھا آ اچھا. گیا میں کوپیرانیز. اچھا کو پیرانیز. ہاں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو اسپین کے شہروں کے نام ہیں تقریباً 99% آج بھی وہی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے ہاں کوپیرانیز دیکھیں اگر آپ لوگوں کو نظر کو آ رہا ہوگا. پیرانیز یہ جی کس جی. کی اچھا. کس کی بات ہو رہی ہے یہ؟ یہ کو پیرانیز اندلس میں کو نہیں پیرانیز کون تک ہے فتح کر لیا یہ سب. ہاں کون یہ ہے کون کون مسلم آیا تھا؟ نصیر. یہ تاریخ کو آئندہ عربن پیش جات کی کرنے سے بات ہو. روکنے کو. جی جی جی. ایک منٹ ٹھہریے میں پڑھ لیتی ہوں. اسی سال سندھ کا راجہ طاہر محمد بن قاسم کے مقابلے میں مارا گیا. اس کے بعد بڑی آسانی سے طارق اندلس کے شہر کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھا. اس فتح عظیم کا حال جب موسیٰ بن نصیر کو معلوم ہوا تو اس نے طارق کو آئندہ پیش قدمی سے رکنے اور اپنے پہنچنے تک انتظار کرنے کے لیے لکھا. مگر طارق اور اس کے بہادر سپاہی اب رک نہیں سکتے تھے. آخر رمضان 93 ہجری میں موسیٰ بن نصیر بھی 18,000 فوج لے کر اندلس پر پہنچ گیا اور تمام جزیرہ نمائے اندلس کو پیرانیز تک فتح کر لیا. اچھا اس نے فتح دیکھیں کیا ذرا. موسیٰ بن نصیر نے فتح کیا. جی سر. اچھا دیکھیں کوپرانیز کہاں پر ہے. اچھا جی کوپرانیز نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو میپ پہ کوپرانیز. اس کو جو ایروز ہیں ان کو فالو کرتے جائیں شاید نظر آئے آپ لوگوں کو. چلو شاید نہیں ہے اتنے. جی کوپرانیز تک نظر نہیں آ رہا. پھر آگے ہے مشرقی اندلس میں علاقے پر شلوانہ کو فتح کرنے کے بعد موسیٰ نے ولید بن عبد الملک کو لکھا کہ میں نے تمام ملک کے اسپین کو فتح کر لیا ہے. اب اجازت ہاں دیجیے کہ میں ایک ایک یورپ کے منٹ اندر. آپ جی. ایک منٹ. یہ جو لفظ اس کو آپ نے شلونا پڑھا کیا پڑھا شلوانا پڑھا ہے نا. شلوانہ کیا ہے یہ؟ یہ یہ برس شلونا ہے کیا ہے. اچھا اس کو میں اس علاقہ کو ٹھیک. اچھا پر الگ ہے اور ٹھیک ہے گیا یہ پر ہاں اس کو سلونا. بارسلونا ٹھیک. جو ہے جی جی بارسلونا. بارسلونا. ہاں اوکے 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 اوکے. یہ جو صحیح یہ صحیح جو صحیح. صحیح لفظ ہے عربک میں برسلونا ہے اور آج کل اس کو بارسلونا کہتے ہیں. یہ بارسلونا. اسپین کے دو تین بڑے بڑے مشہور شہروں میں ہیں جیسے میڈرڈ ہے بارسلونا ہے. جی اور یہ آپ کو جی. ایزیلی میپ کے اوپر مل جائے گا. ٹھیک ہے بارسلونا بالکل جو ہے نا اس کے اوپر ہے سمندر کے اوپر ہے اور یہاں پر آپ کو ملے گا یہ دیکھیں. یس ٹھیک ہو گیا. ہم، صحیح سر. چلیں. صحیح. بارسلونا ٹھیک ہے. جس میں پورے شین کے شوشے بنے ہوئے. مشرقی اندلس میں علاقہ بارسلونا کو فتح کرنے کے بعد موسیٰ نے ولید بن عبد الملک کو لکھا کہ میں نے تمام ملک اسپین کو فتح کر لیا ہے. اب اجازت دیجیے کہ میں یورپ کے اندر اندر ہوتا ہوا اور فتوحات حاصل کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچوں اور فتح قسطنطنیہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہاں لیکن ولید بن کیسے عبد الملک کیسے جی کیسے وہ مطلب اسپین سے وہ یورپ میں جائے گا یورپ میں وہ قسطنطنیہ سے دوبارہ پھر شام کیسے جائے گا کیونکہ وہاں سے بھی ایک راستہ ہے جانے کا اگر ہم میپ دیکھیں. اچھا آ، ٹھیک ہے. ہاں یہاں سے دیکھیں میپ کو اگر آپ ایسے میپ ہے. ٹھیک ہے فرانس جو ہے وہ یورپ میں ہے یا نہیں ہے. فرانس یورپ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں.
آتا ہے نا. ہاں چلو. تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا لا حول ولا، تو اسپین سے اگر تھوڑا سا زوم کریں تو یہ موروکو ہے نیچے، یہ والا موروکو ہے. یہاں سے وہ اسپین میں گئے، اسپین سے پھر دوبارہ قسطنطنیہ جو ہے نا وہ کیا ہے، یہاں ترکی میں قسطنطنیہ ہے نا یہاں پر، ٹھیک ہے. اور پھر آگے نیچے سیریا آ جائے گا. سیریا میں جو کہ اس وقت کا شام تھا، ولید بن عبد الملک یہاں پر تھا. یہ سارے گریس اور اٹلی، یہ سارے کے سارے، رومانیہ، آسٹریا، فرانس، سارے علاقے اس آج کل کے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ یورپ کے نام سے اس کو کہا جانا جاتا تھا. تو وہ اوپر سے ہو کر آئے گا وہ. چلے صحیح ہے. لیکن ٹھیک ہے. جی اب اجازت دیجیے کہ میں یورپ کے اندر ہوتا ہوا اور فتوحات حاصل کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچوں اور فتح قسطنطنیہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو لکھا کہ تم اسپین میں کسی کو حاکم مقرر کر کے مع طارق بن زیاد میرے پاس براہ افریقہ واپس آؤ. اگر اس ہاں، وقت موسیٰ بن نصیر کو جی بائے جی افریقہ یعنی کہ نیچے سے واپس آؤ، اوپر سے واپس نہ ہو. اچھا نیچے سے واپس آؤ. صحیح. نہ کیسے مطلب کدھر گیا اس کا، اوپر سے جو ہے نا، مطلب اگر یہ یہاں سے جائے گا تو یہ یورپ سے آئے گا ایسے، اور تو اگر یورپ نیچے سے آئے گا یورپ ایسے کر کا کے تو یہ افریقہ سے آئے گا. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے جو ملک ہیں، سوڈان، ایجپٹ، لیبیا، الجیریا، نائجر، یہ سارے افریقن کنٹریز ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کیسے اوپر سے آئے گا تو یورپ سے ہو کر آئے گا، اور نیچے سے ہوئے گا تو یورپ سے پورا، یعنی فرانس، جرمنی، اٹلی سب ملا کے یورپ کا پورا. جی جی. اور اگر نیچے سے آئے گا واپس تو وہ افریقہ سے آئے گا. اس نے ولید بن عبد الملک نے یہ کیوں کہا کہ تم افریقہ کے راستے سے واپس آؤ، یورپ کے راستے سے واپس نہیں آؤ؟ کیونکہ یورپ کے جو شہر ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے وہاں سے اس کو کسی پہ لڑائی کرنے کا سامنا کرنا پڑ جائے. لیکن جو نیچے افریقہ کے ملک ہیں، مصر وغیرہ، وہ سارے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، تو آپ خیر و عافیت سے واپس آ سکتے ہو. اس لیے اس نے کہا. چلیں. پہلے یہ سارے مسلمان تھے سب، جی، افریقہ والے سارے مسلمان تھے. جی اور ادھر جی بھی جی یورپ کے بھی، ادھر فرانس اور ادھر اٹلی. صحیح. وہاں تو بھی اسلام نہیں گیا نا ابھی تک، ابھی ادھر نہیں گئے تھے. اچھا، ابھی نہیں، اسپین تک گیا. یورپ کی جی طرف. ہم، اچھے اسپین. جی ٹھیک ہے. اگر اس وقت موسیٰ بن نصیر کو اجازت مل جاتی تو یہ کچھ بھی دشوار نہ تھا کہ تمام بر اعظم یورپ فتح ہو جاتا. بہرحال خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں موسیٰ نے اندلس میں اپنے بیٹے عبدالعزیز کو گورنر مقرر کیا اور موراکو اپنے دوسرے بیٹے عبد الملک کو سپرد کیا. قیروان میں اپنے بیٹے عبدالعزیز کو گورنر مقرر کیا، موراکو میں اپنے بیٹے عبد الملک کو سپرد کیا. اچھا. قیروان میں اپنے تیسرے بیٹے عبداللہ کو اپنا جانشین بنایا اور اس انتظام سے فارغ ہو کر خود مع توفہ و ہدایہ مشرق کی جانب روانہ ہوا. لیکن یہ جس روز دمشق پہنچا تو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو چکا تھا. ولید بن عبد الملک کی وفات نے اپنے بیٹے سلمان کو ولی عہدی سے الگ کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ اس میں کامیاب نہ ہوگا. اگر وہ چند روز اور نہ مرتا تو شاید اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا. لیکن اب یہ ہوا کہ سلیمان ان سرداروں کا جنہوں نے ولید کے ارادے کی تائید کی تھی دشمن ہو گیا. نیز ہر ایک اس شخص سے جس کو ولید محبوب و مکرم رکھتا تھا سلیمان کو دشمنی ہو گئی، اور اس کا نتیجہ آئندہ عالم اسلام کے لیے کسی قدر مضر ثابت ہوا. ولید بن عبد الملک نے 15 جمادی الثانی سن 96 ہجری کا مطابق 25 فروری سن 715 میں
45 سال چند ماہ کی عمر میں 9 سال 8 مہینے خلافت کرنے کے بعد ملک شام کے مقام دیر مران میں وفات پائی اور 19 بیٹے چھوڑے۔ ولید کے عہد خلافت میں سندھ، ترکستان، سمرقند و بخارا وغیرہ اندلس ایشیائے کوچک کے اکثر شہر و علاقے اور بعض جزیرے حکومت اسلامی میں شامل ہوئے۔ ولید کی خلافت مسلمانوں کے لیے ایک طرف راحت و آرام اور خوشحالی کا زمانہ تھا، دوسری طرف فتوحات ملکی کا خاص زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد اس قدر عظیم و اہم فتوحات ملکی اور کسی خلیفہ کے زمانے میں اب تک مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ جب ولید کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مقام رملہ میں تھا۔ ہاں، اب ہوا یہ کہ جی عبد الملک جو بادشاہ تھا، جب وہ مرا تو اس نے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا ولید اور ولید کے بعد میرا بیٹا سلیمان بنیں گے، بادشاہ بنیں گے۔ تو عبد الملک کی وفات کے بعد ولید بن گیا۔ اب جو ولید تھا اس نے چاہا کہ میرے بعد میرا بھائی سلیمان نہ بنے بلکہ میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو نامزد کر جاؤں۔ تو اس نے تھوڑی بہت کوشش بھی کی، بہت سارے سرداروں کو اپنے ساتھ ملا بھی لیا، لیکن اس کی وفات ہو گئی۔ تو ولید کے بعد رول کے مطابق سلیمان کو بننا تھا، تو سلیمان کو ہر اس سردار سے نفرت ہو گئی اور دشمنی ہو گئی جس نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ ولید کا ساتھ دیا تھا۔ تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا پھر سے مسلمانوں کے جو حال ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ جی صحیح۔ سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان اپنے بھائی ولید سے 4 سال عمر میں چھوٹا تھا۔ ولید کی وفات کے بعد اس کے ہاتھ پر جمادی الثانی سن 96 ہجری میں بیعت جی جی خلافت ہوئی۔ حجاج چونکہ سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کرانے میں ولید کا ہم خیال تھا، اور قتیبہ بن مسلم بھی اس معاملے میں حجاج و ولید کا ہم نوا تھا، لہٰذا سلیمان کو حجاج و قتیبہ دونوں سے سخت عداوت تھی۔ حجاج سلیمان کے خلیفہ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ قتیبہ البتہ خراسان کی گورنری پر معمور اور زندہ موجود تھا۔ قتیبہ کو اس بات کا احساس تھا کہ سلیمان کی خلافت میں میرے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا جائے گا۔ قتیبہ کا قتل۔ قتیبہ بن مسلم باہلی امیر خراسان نے جب یہ سنا کہ ولید فوت ہو گیا اور اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا، تو اس نے خراسان کی تمام موجودہ فوج اور سرداران لشکر کو جمع کر کے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ سلیمان بن عبد الملک کی خلافت سے انکار کرنا چاہیے۔ قتیبہ کے پاس جو فوج تھی اس میں ایک زبردست حصہ بنو تمیم کا تھا، اور بنو تمیم کا سرداروں کبا سردار اس کو کیا سردار پڑھیں گے سر؟ سردار وقی تھا، وقیع۔ وکی، اچھا اوکے، وکی، سردار وکی تھا۔ وکی نے یہ رنگ دیکھ کر لوگوں سے سلیمان بن عبد الملک کی بیعت خلافت لینی شروع کی۔ رفتہ رفتہ یہ خبر تمام لشکر میں پھیلی اور تمام قبائل وکی کے گرد جمع ہو گئے۔ قتیبہ نے ہر چند کوشش کی کہ لوگ اس بات کو سنیں اور اس سے افہام و تفہیم کریں، لیکن پھر کسی نے اس کی بات نہ پوچھی اور اعلانیہ گستاخیاں کرنے لگے۔ قتیبہ کے ساتھ اس کے بیٹے اور بھائی اور بیٹے اور رشتہ دار شریک رہے۔ آخر لشکریوں نے لوٹ مار شروع کر دی، قتیبہ کی ہر چیز کو لوٹنا اور جلانا شروع کر دیا۔ قتیبہ کے رشتہ دار نے قتیبہ کے خیمے کی حفاظت کرنی چاہی، لیکن وہ سب مارے گئے، اور آخر کار قتیبہ بھی بہت سے زخم کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور لوگوں نے فوراً اس کا سر کاٹ لیا۔ قتیبہ کے صرف بھائی اور بیٹے 11 شخص مارے گئے۔ اس کے بھائیوں میں سے صرف ایک شخص عمر بن مسلم اس لیے بچا کہ اس کی ماں قبیلہ بنو تمیم سے تھی، اور وکیع نے قتیبہ کا سر اور اس کی انگوٹھی خراسان سے سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھجوا دی۔ قتیبہ بن مسلم خاندان بنو امیہ کے سرداروں میں نہایت زبردست، فتح مند اور نامور سردار تھا۔ ایسی زبردست کی ایسی موت انتہائی افسوسناک حادثہ ہے، لیکن چونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف سازشیں کرنے میں عاقبت نما اندیشی سے کام لیا، لہذا سلیمان
بن عبد الملک پر قتیبہ کا قتل کا کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ محمد بن قاسم کی وفات۔ سلیمان بن عبد الملک پر سب سے بڑا الزام محمد بن قاسم کے معاملے میں لگایا جاتا ہے۔ سلیمان کو اگر حجاج سے عداوت و دشمنی تھی تو اس دشمنی کو حجاج کے رشتہ داروں تک بلا وجہ وسیع نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو بھی اسی طرح کشتنی و کردن زدنی سمجھا جس طرح وہ حجاج کو سمجھتا تھا۔ محمد بن قاسم نہایت سمجھدار، بہادر، مستقل مزاج، نہایت تینیت اور جواں صالح تھا۔ اس نوجوان نے سندھ و ہند کی فتوحات میں ایک طرف سے اپنے آپ کو رستم و سکندر سے بڑھ کر ثابت کیا تو دوسری طرف وہ نوشیروان عادل سے بڑھ کر عادل اور رعایا پرور ظاہر ہوا تھا۔ اس نوجوان فتح مند سردار نے سلیمان کے خلاف قطعاً کوئی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ حجاج کی وفات کے بعد وہ اسی طرح فتوحات و ملک داری میں مصروف رہا جیسا کہ حجاج کی زندگی میں تھا۔ اس کے پاس جس قدر فوج تھی وہ سب کی سب دل و جان سے اس پر فدا اور اس کے ہر ایک حکم کی تعمیل کو بصر و چشم موجود تھی۔ اور یہ بھی سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ محمد بن قاسم نہایت اعلیٰ درجے کی قابلیت سپہ سالاری رکھتا تھا۔ ایسا نوجوان جس کی ابتدا ایسی عظیم الشان تھی، اگر تربیت کی جاتی اور اس سے کام لیا جاتا تو وہ سلیمان بن عبد الملک کے لیے تمام بر اعظم ایشیا اور چین اور جاپان تک فتح کر دیتا، لیکن سلیمان نے جذبہ عداوت سے مغلوب ہو کر یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیج دو۔ سلیمان کا یہ حکم در حقیقت تمام کارگزار اور فتح مند سپہ سالاروں کو بدل بنا دینے کا ایک زبردست اعلان تھا۔ کسی خلیفہ یا سلطان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی قابل شر بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے سرداروں کے عظیم الشان اور قابل تعریف کاموں کا صلہ بجائے تحسین و آفرین اور عزت و افزائی کی قید و گرفتاری سے دے۔ یزید بن ابی کبشہ سندھ میں آ کر زور و قوت کے ذریعے محمد بن قاسم کو ہرگز مغلوب نہیں کر سکتا تھا۔ محمد بن قاسم کے ہمراہیوں کو جب خلیفہ کے اس نامعقول حکم کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ تم اس حکم کی تعمیل ہرگز نہ کرو، ہم تم کو اپنا امیر جانتے اور تمہارے ہاتھ پر طاعت کی بیعت کیے ہوئے ہیں۔ خلیفہ سلیمان کا ہاتھ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو مغلوب کرنے کے لیے خلیفہ سلیمان کو اپنی خلافت کا پورا زور لگانا پڑا، کیونکہ یہاں محمد بن قاسم کے پاس اس کی ہر دل عزیزی کے سبب ایسے ذرائع موجود تھے کہ سندھ کے ریگستان کا ہر ایک ذرہ اور اس کی اعانت و امداد کے لیے کوشاں ہوتا، مگر اس جوان صالح نے فوراً بلا توقف اپنے آپ کو ابن ابی کبشہ کے سپرد کر دیا اور کہا کہ خلیفہ وقت کے حکم کی نافرمانی کا جرم مجھ سے ہرگز سرزد نہ ہوگا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد ابن ابی کبشہ نے دمشق کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں سلیمان کے حکم سے وہ واسط کے جیل خانے میں قید کر دیا گیا اور صالح بن عبد الرحمن کو اس پر مسلط کر دیا گیا، جس کو اس نے جیل خانے میں انواع اقسام کی تکلیفیں دے دے کر مار ہی ڈالا۔ چلیں یہاں تک کافی ہے۔